446 میں شیعوں کی حکومت کو ختم کیا طغرل بیگ سلجوق نے۔ سلجوق مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں، ان کے بڑے کا نام سلجوق تھا۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا، اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر سامنے کیا اور کہا، یہ تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر دے کر میرے علاقے میں بھیج دو، تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پھیرا دینے کے لیے تیار ہوں گے، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ سلجوق کی نسل میں تھا طغرل۔ عرب جب زوال کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے تو ایسے بڑھاپا قوم پہ بھی آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو عرب ڈل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، وہ اپنی صفات گم کر چکے تھے۔ اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ طغرل پہلا شخص تھا جس نے اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا۔ مصر العازر ان کا ایک آخری خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کا باپردہ تھا، اس کا دوست تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے، زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اسے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا مصر کی مدد کے لیے۔ سلجوق اسی دور اقتدار میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مرکزیت کے لیے ایک نظام چلائی۔ 2 لشکر آپس میں لڑ رہے تھے ایک میدان میں۔ ایک جنگلی بدھوں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، جنگلی قبیلہ تھا، اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ لوگ چلتے چلتے اس وادی میں پہنچے جہاں جنگ ہو رہی تھی۔ 2 لشکر آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو کچھ نہیں پتا کہ شکست پانے والے کون اور فتح پانے والے کون۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام ہے طغرل۔ تو یہ سردار کہہ رہا ہے کہ جو لشکر شکست کھا رہا ہے اس کی مدد کرو۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کیا۔ جب 400 جنگلیوں نے حملہ کیا تو چند لمحوں میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ بھاگنے والے جم گئے اور جیتنے والے بھاگ گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اور اس نے پوچھا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، تم نے میری مدد کیوں کی؟ اس نے کہا، انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اسی لیے تمہاری مدد کی۔ تو اس نے پھر اپنی تعارف کی کہ میں ہوں سلیمان سلجوقی، یعنی سلیمان سلجوق ترکی کا بادشاہ۔ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا۔ تاتاری فتیاب ہو رہے تھے اور مسلمان شکست کھا رہے تھے، اور وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ تو اس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میری مدد کی، میرے اوپر احسان کیا، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو لے کر ترکی آیا اور استنبول اسی وقت روم کی حکومت میں تھا۔ اسے فتح کرنے والا طغرل کے چھوٹے 5ویں پڑپوتے محمد فاتح نے کی۔ ترکی استنبول کے بیچ یہاں ایک جاگیر ہے۔ سلطان سلیمان کہتا ہے کہ یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملہ کر کے، تو تم میرا دفاع کرتے رہنا، اور یہ جاگیر تیری۔ اس جاگیر پر اس نے اپنے قافلے کو آباد کیا، اپنے قبیلے کو، اور چھوٹی سی حکومت بنائی۔ جب یہ یہاں رہ پڑا تو پھر ایک شیخ سے کی ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ اس سے بیعت ہوتا ہے، وہ شیخ طریقت ہوتا ہے۔ وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے۔ جب یہ کمرے میں جاتا ہے تو وہاں طاق میں قرآن مجید پڑھا نظر آتا ہے۔
تغرل کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس کا خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے۔ خادم اس کو وہاں چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے۔ یہ جنگلی پہلی دفعہ قرآن کو دیکھتا ہے، دل میں کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب، تو میں ان کے سامنے کیسے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے قرآن اٹھایا اور سر پر رکھا اور کھڑا رہا، ساری رات قرآن سر پر رکھ کر کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آتا ہے، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کی سینے میں جا کر اترا۔ تو پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا، وہ پھیلتے پھیلتے 3 بر اعظموں پر چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر اور ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہے۔ تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کیا۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان۔ تو یہ اسی طرح تھا تغرل بیگ یعنی تغرل غازی۔